سنیے ہوں، کیسے لگی نہیں آپ ابھی کو؟ ہم نے تو چلانی ہے، ہمیں تو چلانا ہے. ہاں لیکن وہ اچھی دیکھیں ابھی جو ابھی آپ آن لائن ہیں، ابھی آپ آن لائن اچھا ہیں. آپ تینوں ہیں، ہم سوری، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ارے نے صرف واہ، کام کیا. السلام علیکم، کیا کیا بات حال؟ ہے. اتنی خوشی کا دن ہے تو میں نے کہا کہ ہم سارے اس چیز میں حصہ لینا چاہ رہے تھے. تو صحیح. دیکھیں ابھی جو زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ میں ساری قوم کو مبارکی دینی چاہیے عمران خان کی طرف سے کہ اتنا زبردست کل ٹرن آؤٹ ہوا تھا کہ میرے خیال میں آپ نے عمران خان کا حق ادا کر دیا، کیونکہ ان کا یہ بہت وہ پر امید تھے کہ لوگ بڑے جوش اور جذبے سے نکلیں گے، اور وہ میرے خیال میں پوری قوم نے حق ادا کیا. اتنی تعداد میں لوگ نکلے کہ اس کے بعد یہ سب گھبرا گئے کہ اب دھاندلی کیسے کرنی ہے، اور وہ جو یہ چاہ رہے تھے اس کو میرے خیال میں انہوں نے اتنا بڑا سیریس ایشو اپنے لیے کھڑا کر دیا ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح زبردستی کسی کو جتا دے. لیکن اصلی بات جو سچ بات ہے ہمیں اس کے اوپر رہنا چاہیے، اور یہ ہے فارم 45. اور عمران خان نے اسی کا کہا تھا کہ اس کا تحفظ کریں، اور ماشاءاللہ سب نے بہت زبردست اس کا تحفظ کیا. سب کے پاس یہ سائنڈ کاپیز ہیں، اور اس کا جو ڈیٹا ہے اور جو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے، سب کو اس چیز کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں 2/3 میجورٹی سے پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اور اس کی میرے خیال میں سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام آباد میں آپ کو 3 میں سے 3 ملی ہیں ہاں پی ٹی آئی کو. اور کیونکہ یہ ڈیٹا کل انشاءاللہ جب ہم عمران خان کو ملنے جائیں گے تو یہ ڈیٹا ہم نے ان کو دینا ہے. اور جو بلوچستان ہے اس میں سے 4 میں سے 16 پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور جو پنجاب ہے اس میں 115 ہیں 139 میں سے، اور سندھ میں 16 ہیں 61 میں سے، اور کے پی میں آپ کے پاس 42 ہیں 44 سیٹوں میں سے. آپ کی ٹوٹل سیٹیں اس وقت نیشنل اسمبلی کی 180 ہیں، اور یہ ساری بیسڈ ہیں اوریجنل سائنڈ فارم 45 کے اوپر. اب اس کے بعد یہ کہاں سے جا کے یہ کوئی جادو کی چھڑی سے جا رہی ہیں، میرے خیال میں ہم سب کو اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور ہمیں اپنی سیٹیں جو اس وقت چوری ہوئی ہیں، میں پھر سے لفظ استعمال کروں، چوری ہوئی ہیں، اگر کسی نے چوری کی ہم یہ واپس لیں گے. عمران خان نے جو جیل میں بیٹھے ہوئے اور انہوں نے جو پیغام بھی بھیجا تھا اور ان کو یقین تھا کہ ان کی قوم نکلے گی، وہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. اور یہ ان کے لیے میرے خیال میں اگر عمران خان کی اگر کوئی اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک قوم کو انہوں نے یہ چیز ان کو ٹرین کیا ہے، ینگسٹرز کو وہاں پہ پوری فیملیز تھی پولنگ اسٹیشنز پہ. اگلی نسلیں ہماری تیار ہیں اپنے ملک کی کے لیے، اور ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنے حق کے لیے انہوں نے سب کو ٹرین کر دیا ہے. آپ کا یہ حق ہے، آپ کا ووٹ، آپ پاکستان کا حصہ ہو، آپ پاکستان میں آپ کا پورا حق ہے، اور آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور اب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور کل یہ میں خیال میں اس سے بڑا ثبوت ہو نہیں سکتا کہ کبھی اتنا بڑا ٹرن آؤٹ پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو سیٹیں کئی جو ہم سن رہے ہیں کہ پہلے تو یہاں صرف ہمارے کیا کہتے ہیں پاکستان کی دولت کے اوپر ڈاکے لگتے تھے، لیکن آج کل سیٹوں کے اوپر بھی ڈاکے لگ رہے ہیں. لیکن کوئی میرا خیال میں لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آج بات ختم ہوگی، آپ کا پہلے بیٹ سمبل لیا آپ پھر بھی کھڑے رہے، آپ لوگوں کا انہوں نے کینڈیڈیٹس کو اتنا تنگ کیا، ان کے گھروں کے اوپر اٹیک کیے، آپ پھر بھی کھڑے رہے. آپ کے اب پولنگ ڈے کے اوپر آپ کو ووٹس ادھر سے ادھر پھینک دیے، کئیوں کو دوسرے شہروں میں ڈال دیا، 2 دفعہ آپ نے ان کے ووٹنگ ایریاز پولنگ سٹیشن چینج کیے، آپ پھر بھی کھڑے رہے. دور دور تک اپنا ووٹ ڈالنے گئے. لوگوں نے اس ووٹ کو بڑا قیمتی سمجھ کے کاسٹ کیا ہے.
تو ہمیں اس کے اوپر بہت اپنے اوپر بہت پاکستان کو ایز اے قوم کو بہت فخر کرنا چاہیے کہ ہم کیسے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی نہیں لے سکتا پاکستان سے, نہ پاکستان کی قوم سے. تو ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بتا دیں کہ کل جب ہم آپ کو ملنے جائیں گے تو امید ہے کہ اول تو ملنے دیں, اور دوسرا یہ کہ ہم یہ ان کو جا کر خوشخبری دیں گے, یہ انہی کی خوشخبری ہے. اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے اور جو ہم ریزلٹس دیکھ رہے ہیں اور کنفیوژن مچی ہوئی ہے, سب کو سمجھ آ گئی کہ پرانے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب بھی رات کے 12 بجے تک سارے رزلٹ آ جاتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ 24 گھنٹے کیا 30 گھنٹے 35 گھنٹے ہو گئے اور رزلٹ ہی نہیں آ رہے. اب یہ ہم آگے جانے کی بجائے ہم کدھر چلے گئے کہ ریگریس کر گئے ہیں کہ رزلٹ ہی نہیں ہمیں مل رہے. تو یہ رزلٹ کا سب کو سمجھ آ گئی ہے, پورے پاکستان کو سمجھ آ گئی کہ کیا کیا جا رہا ہے. لیکن یہ چیز میں کوئی مایوسی نہیں ہے. ہم جو ہماری جنگ تھی حق کے لیے اور عمران خان کی آزادی کی جو جنگ تھی, انہوں نے یہی کہا تھا اپنا فیصلہ کر لو. آخری پیغام 3 دن پہلے انہوں نے کہا تھا قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے غلامی میں رہنا ہے یا آزاد قوم بن کے رہنا ہے. تو آج پوری قوم نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے آزاد قوم بن کے رہنا ہے. وہیں تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ مستقبل کے بارے میں بالکل ایکچولی تو کہنے لگے کہ مستقبل ایک منٹ ڈالی وہ وکٹری اسپیچ چلاتے ہیں. اچھا کافی لوگ اچھا وی ہیو ریکارڈ نمبرز ہیئر. میں آپ کو بتاتا چلوں بہت انکریڈیبل نمبرز ہیں. آئی تھنک پوری دنیا سے لوگ صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو سننے کے لیے یہاں پر ہے. یہ چوک کر جائے گا, یہ اسٹریم یارڈ اس سے پہلے چوک کرے. ہم چاہتے ہیں کہ وکٹری اسپیچ چلا دیں کز یہ لاسٹ ٹائم جب اتنے نمبرز ہوئے تھے تو ہمارا سسٹم چوک کر گیا تھا. تو ہم چلاتے ہیں. عمران خان, چیئرمین عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان, آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے وکٹری اسپیچ جو چلائی تھی کاش وہ سن سکتے. کاش وہ سن سکتے. بہت خوش ہوئے تھے ماشاء اللہ. سوشل میڈیا ٹیم نے بہت زبردست رول ادا کیا اور وہ آپ لوگوں پہ بہت فخر کرتے ہیں. تھینک یو. ہمارا تو یہ پیڈ ہے. آئی تھنک جتنے لوگ سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں, آئی تھنک وہ بس یہی سوچ رہے ہوں گے کہ خان صاحب کے چہرے پہ اسمائل لائی ہم نے, ہمارے وصول ہو گئی محنت. تو وداؤٹ فردر ڈو پرائم منسٹر عمران خان's وکٹری اسپیچ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں, آپ نے کل ووٹ دے کر اپنی حقیقی آزادی کی بنیاد رکھ دی ہے. میں آپ سب کو الیکشن 2024 جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں. مجھے آپ سب پر پورا بھروسہ تھا کہ آپ ووٹ دینے نکلیں گے. آپ نے میرے بھروسے کا مان رکھا اور آپ کے میسو ٹرن آؤٹ نے سب کو حیران کر دیا ہے. لندن پلان فیل ہو چکا ہے آپ کے ووٹ کی وجہ سے. نواز شریف ایک کم ظرف انسان ہے جس نے آفیشیل نتائج کے مطابق 30 سیٹس پیچھے ہوتے ہوئے بھی وکٹری اسپیچ کر دی ہے. کوئی پاکستانی اسے نہیں مانے گا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بے وقوفی پر لکھ رہا ہے. انڈیپینڈنٹ ذرائع کے مطابق 150 نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر ہم جیت رہے تھے دھاندلی شروع ہونے سے پہلے, اور اس وقت ہم 170 سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر جیت رہے ہیں فارم 45 کے ڈیٹا کے مطابق. میرے پاکستانیوں, آپ سب نے تاریخ رقم کر دی ہے. مجھے آپ پر بہت فخر ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے. اب ہمیں اونچی پرواز سے کوئی نہیں روک سکتا. آخر میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سیلیبریٹ کریں اور شکرانہ کے نفل پڑھیں. 2 سال کے سخت ظلم اور ناانصافیوں کے باوجود ہم نے 2024 الیکشنز 2/3 اکثریت سے جیت لیا ہے. سب نے آپ کے ووٹ کی طاقت دیکھی ہے. اب ووٹ کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی دکھائیں. پاکستان زندہ باد. اچھا وہ جو لائن آتی ہے نا کہ آپ نے میرے بھروسے کا مان رکھا, دیٹ از جسٹ سو ایموشنل. کیونکہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں سارے لوگ عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے. کوئی گولی کھانے کے لیے تیار تھا, کوئی شیل کھانے کے لیے تیار تھا, کوئی ڈنڈے کھانے کے لیے تیار تھا, کوئی 6 مہینے اغوا ہونے کے لیے تیار تھا, کوئی جیل میں اریسٹ لیگل اس سے اریسٹ ہونے کے لیے تیار تھا, کوئی جلسوں میں رکاوٹوں کے باوجود آنے کے لیے تیار تھا, کوئی سوشل میڈیا پہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھا, کوئی
اپنی فیملی واٹس ایپ گروپ میں تیار تھا، لیکن جو ووٹ کے لیے جو تیار تھے نا، وہ تو ایسا لگتا ہے پورا پاکستان تھا. تو سب کہتے تھے یار 80% سپورٹ ہو گیا، 90 ہو گیا. مجھے تو لگتا ہے 95% سپورٹ نے وہ دیا ہے. تو اٹس سو امیزنگ. یہ دن دیکھا ہم پاکستانیوں نے، بہت بہت خوشی ہے. اور آپ سب کی محنت، آپ جو بہنیں، آپ لوگوں نے جو رول ادا کیا ہے سارا، آپ کو بتا رہا تھا تھوڑے دن پہلے، یہ وومن لیڈ موومنٹ مجھے لگتی ہے اتنا اچھا، اتنا آپ لوگ نے حوصلہ بڑھایا. جب بھی آپ جیل سے نکلتی تھی ایسا ہم تو ڈر جاتے تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. آپ پازیٹیو اسپرٹ آپ کی وہ دیکھ کے، آپ کا ایک انداز بیان دیکھ، مطلب اٹ واز سو امپریسو. تو آپ سب کو ہماری طرف سے خراج تحسین. مہربانی. اور لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا بتائیں، عمران، نہیں، عمران خان کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ کیونکہ وہ کاز کے لیے کھڑے ہیں، ایک ان کی مشن کے لیے کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جیل کتنی دیر بھی میں برداشت کر سکوں. اگر کہتے ہیں کوئی جرم کے لیے اگر مجھے جیل میں ہونا پڑتا، تو کسی کو بھی جیل میں جرم کی وجہ سے ہونے کے لیے بڑا مشکل ہے جیل کاٹنا. لیکن یہ بھی آپ، ان کی بھی ہمت ہم سب کے لیے انسپریشن ہے. اب میری بہن بیٹھی ہیں یہ نورین نیازی، ان کا بیٹا اب کتنے مہینوں جیل میں ہے، اور یہ وہ بھی ملٹری جیل کے اندر ہے، اور یہ بھی جا کر ہر تھرسڈے کو ہی ملتے ہیں. ہم صرف تھرسڈے کو مل سکتی ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ کب اس کو سینٹنس ہو جائے. لیکن دیکھیں ہم، وہ کوئی یہاں پہ کوئی جیل میں جرم کے لیے تو ہے نہیں، اور جتنے بھی لوگ جیل کے اندر ہیں آپ ان کے لیے ان کو جا کر دیکھیں تو وہ اتنی ہمت کر کے، اتنے جذبے میں، بلکہ ان کا جذبہ زیادہ مضبوط ہے. تو ان کے لیے بھی ہمیں ان کا ضرور سوچنا چاہیے جو جیل میں ہیں. عالیہ حمزہ، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے کتنے ووٹ ہیں. مجھے آخری کاؤنٹ تک تو یہ آپ کے یہاں سوشل میڈیا سے پتہ چلا 1 لاکھ سے اوپر ہیں، 1 لاکھ سے اوپر عالیہ حمزہ کے ہیں، اور وہ جیل میں ہے. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو ڈائریکٹ سیٹ پہ کھڑا کر کے وہ کہہ رہے ہیں میں تو جیل میں ہوں، الیکشن کون لڑے گا. اور ان کے ماشاءاللہ آج بھی ٹائم ہوتا، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ادھر آئیں، اور ہم ضرور چاہتے، صرف یہ کہ ہم سارا دن تو ڈیالہ میں لگ جاتا تھا، ہمیں ٹائم نہیں ملا. لیکن ان کا آپ دیکھیں کہ وہ جیل کے اندر ہیں، اور انہوں نے ساروں کو سوچنا پڑا کہ ہم نے کیمپین کیا کرنی. اس وقت کینڈیڈیٹ کو الیکشن پہ کسی کو جا کے بتانے کی ضرورت نہیں، لوگ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ کر آئے ہیں اور انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. چلے جی، یہ تھی وکٹری اسپیچ عمران خان کی. یہ بہت بڑی مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. عمران خان پاکستان کے 24ویں پرائم منسٹر انشاءاللہ بننے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. نورین آپا ہمارے ساتھ ہیں، علیمہ آپا ہیں، اور ساتھ میں جو ہیں وہ عظمیٰ آپا بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سے بھی کچھ تھوڑی سی بات کریں. حسان جو ہے وہ اٹس بین آلموسٹ 8 months ہی از ان دی جیل، اور آپ ایک ماں ہیں، ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا دونوں جو ہیں، آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ، اتنی ہمت کہاں سے ہے آپ لوگوں میں؟ مجھے تو حوصلہ ملتا ہے جب میں حسان کو ملنے جاتی ہوں، اور جو وہاں پہ اور لوگ اس کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں وہ اتنے مجبور لوگ ہیں، لیکن وہ اتنے طاقت میں بیٹھے، ان کے کمانے والے بچے سب جیلوں میں باندھ ہیں. تو ان کو دیکھ کے تو بہت حوصلہ ہوتا ہے مجھے کہ دیکھیں ہم تو اس کے آگے بہت کم لگتے ہیں. I can understand. تھوڑی ایموشنل ہے، اور رائٹلی سو ہے. وہاں پہ بڑے طاقت میں 30 لڑکے ادھر ہیں، باقی اور جگہوں پہ، اور وہ بڑے مضبوط کھڑے ہیں. کوئی سائن کرنے کو تیار نہیں، ان سے سائن کروانا چاہتے ہیں، بچے سائن نہیں کرتے. تو یہ سب خان صاحب کی دی ہوئی تربیت ہے جو سب کے اندر ہے. تو ایسا کیا ہو گیا؟ مطلب یہ تو جیسے ہم دیکھتے تھے گورنمنٹس جب نکالی جاتی تھی، ان کا پہلے تو سب سے پہلے تو لیڈر بیمار ہو جاتا تھا. صحیح ہے، بہت سخت بیمار ہو جاتے تھے، مطلب لوگوں کو رحم آنے لگتا تھا. مجھے تو یاد ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، شیرین مزاری رو پڑی تھی ایک اسمبلی، پتہ نہیں کوئی سیشن میں، جب وہ نیوز سنی تھی. تو اتنا مطلب شدید بیمار ہوتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے، لنڈن چلے جاتے تھے، کہیں چلے جاتا تھا. تو یہ ایسا کیا ہو گیا پاکستان میں کہ کوئی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ 2 سال میں دنیا ہی بدل گئی. ایسا کیا ہوا؟ آپ کا کیا انالیسز ہے کہ کیا ہوا کہ لوگ صرف وہ سائن کرنا ہے نا، وہ سائن پہ میں تھوڑا ایلیبریٹ کر دوں. آپ اس کی بات کر رہی ہیں نا، وہ ایک
بیان حلفی عمران خان کے خلاف سائن کر دیں تو ان کی جان بخش دیں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس آپ چلے جائیں گے گھر, وہ سائن نہیں کر رہے, صرف اتنی سی بات. تو ایسا کیا ہوا پاکستان میں کہ مطلب پورا پاکستان ہی چینج ہو گیا؟ مطلب خان صاحب کی اسپیچ میں تھا نا کہ ہم ایک قوم بن گئے, تو آج تو مطلب مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم بن گئے قوم, سب نکلے یار. اصل میں اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ قوم ہی ہے, نہ ان کے لواحقین پریشان ہیں اور نہ وہ بچے پریشان ہیں. اور خان صاحب کی بڑی محنت ہے, میں سمجھتی ہوں ہم سب بھی اسی تربیت سے, مجھے لگتا ہے تربیت ہماری بھی ہو گئی اور سب بچوں کی بھی ہو گئی. صحیح ہے. جی عثمان صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان جو گھر پر جب یہ انہوں نے دھاوا بولا, جب اسلام آباد میں تھے تو آپ وہاں پر تھیں, آپ اور آپ کے ہسبینڈ میرے خیال سے وہاں پر تھے, اور ہم نے وہ فوٹیجز میں دیکھا. ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں, میں نے جو ہے میں نے صرف عثمان آپ کو دیکھا تھا. What was the scene of it? یہ کوئی اعتبار آ سکتا ہے کہ کوئی ریاست جو ہے یا کی حکومت یا کوئی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کو چھوڑیے کہ وہ وزیر اعظم رہا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیجیے, کوئی اس ملک کا سب سے بڑا نام ہے, سب سے بڑا ہیرو ہے, کسی کے گھر پر آ کر اس طرح سے دعویٰ بولیں گے؟ یقین جانے مجھے جب یہ آ رہے تھے تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا, اتنی شاکنگ تھا. میں ان سے پوچھتی کر کیا رہے ہو, اور پھر ویسے جو کر رہے تھے ان میں سے ایک ڈیوائڈ تھی اندر سے. جو لوگ یونیفارم میں تھے ان کے پلیٹس نہیں تھے, ان کے نام نہیں تھے لکھے ہوئے, میں چیک کر رہی تھی. ان کے جو بدتمیز بھی تھے اور بہت مطلب ان میں لینگویج وائز اور دھکے. یہ وہ اکیلی تھی, میں کو یہ نہیں کہ کوئی اور تھا ساتھ, یہ اکیلی کھڑی تھی, میں اکیلی جب گیٹ پہ کھڑی, سمجھ ہی نہیں آ رہی, مگر وہ بدتمیز بھی تھے اور دھکے, اور مطلب تو پتہ چل رہا. اور جو وہ دوسری بھی پولیس تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ عام پولیس نہیں تھی. میں ان سے بات کرتی تھی, باقی یہ فرق لوگ تھے, ان کی ہر لحاظ سے فرق تھے. اور مجھے تو تب یقین نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کر سکتا ہے, کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو سمجھ آ گئی, بعد میں سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بڑے بگر پلان کا حصہ تھا جو اسلام آباد میں جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہو رہا تھا. اس کی ڈسٹریکشن بھی تھی, جو وہاں کرنے لگے تھے تو ایک لحاظ سے یہاں ڈسٹریکشن تھی. مگر اس سارے ایک, جیسے میں اس دن کہہ رہی تھی کہ لگ رہا ہے کہ ایک کبھی سوچتے نہیں ہم آگے, ہم ڈے ٹو ڈے لیتے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ 2 سال ایک یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک خواب لگتی ہے, نائٹ میئر لگتا ہے, یا کبھی اگر ہم سوچیں کبھی ایسا ہو سکتا تھا, کبھی یقین نہیں آتا کہ ہم پہلے سوچتے کہ ایسا ہو بھی سکتا تھا. مگر جیسے میں کبھی زندگی میں کسی کورٹ میں نہیں گئی, کبھی زندگی میں کبھی ہائی کورٹ, سیشن کورٹ تو دور کی, کبھی گئے نہیں تھے. تو پہلی دفعہ اتنا واسطہ پڑا ہے کہ کیسز اوپر ہوئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمت بھی دی. مگر جب وہاں جاتے ہیں, اسپیشلی ATC کے کورٹ میں, جو لوگ وہاں ہم دیکھتے ہیں, جو جیل سے خواتین اور جو آئے ہوئے بچے, وہ ہمارے سے پوچھتے ہیں جی خان صاحب کا کیا حال ہے, ہمیں خان صاحب کا بتائیں. جو جیل کاٹے انسنٹ لوگ, جن کے غریب لوگ. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اگر مجھے جیل میں ڈال دے تو میں تکلیف ہی مجھے ہی ہوئے گی نا, پیچھے مطلب ہے کہ میرا گھر کلیپس نہیں کرے گا. مگر جن لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا نا, وہ غریب لوگ ہیں. ان کے پیچھے جو ہم دیکھتے ہیں کہانیاں, بچوں کے سال ضائع ہوئے ہیں ایجوکیشن کے, ان کے پورے گھر, ان کے جو ان کی جن کی پوری جو ارننگ, جو گھر کے کمانے والے جو جیل میں گئے ہیں, تو ہم وہ جو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا کچھ بھی نہیں لگتا, بلکہ اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پر اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری تھی. اس دن ہم جب اڈیالہ میں کوئی عجیب سی حرکتیں ہو رہی تھی وہاں, مجھے لگتا سارے کچھ عجیب ہی حرکتیں, سارے ججز وغیرہ, کچھ لگتا تھا کوئی سب کے دماغ ہل گئے. تو لائرز بھی بڑے شوق تھے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس وقت خان صاحب نے مجھے کہا, کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے, پر غریب آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرتا تھا, اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. وہ چپ کر کے بیٹھے. وہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے کام ہوتے ہیں اور بڑے مگر سوچ, یہی ہم سارے سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہوتا سب کچھ یاد آ گیا. ایسٹ پاکستان بھی یاد آ گیا, بلوچستان بھی یاد آ گیا, وزیرستان بھی یاد آ گیا, ڈرونز بھی یاد آ گیا,
اور پھر شرمندگی سے بس شرمندہ بہت ہیں. بیسکلی میں یہ کہتی ہوں کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ قصور ہمارا تھا. اگر ہم تب حق کے لیے آواز اٹھاتے ان کے لیے تو شاید آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا ہے. تو ہم ذمہ دار ہیں اس چیز جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اتنی ہمت اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو سکے. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ جو مرضی کر لے. آج جو بھی میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کل وہ سارے ریزلٹس جو بھی ہو رہا ہے وہاں کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. اللہ حق کے ساتھ ہے اور اللہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے. کھڑے رہنا ہے, اپنے ووٹس جانے دینا ہے, ووٹس کے لیے کھڑے کرنا ہے.